ذکر شہدائے کربلا میں تشریف فرما علماء ادب الاحترام، عاشقان صحابہ و اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما وکشف الضر عن سیدنا ایوب بعدما اعیون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى لسبتيه الكريمين السعيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما علیہ وعلیہم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنین والمسلمین ای للسنیین مستقرا ومقاما وجعل النار للکافرین والمشرکین والوہابیین والنجدیین عذابا وغراما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین عن الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین بے شک سبحان اللہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ سبحان اللہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے بے شک قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد محبان اہل بیت کھیرنا کی سرزمین پر مجھ فقیر کی غالباً یہ 15ویں مجلس ہے جس میں مجھے آپ کے روبرو ہونے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہے
وہ نام ایسی محفل میں ضرور زبانوں پر آتا ہے جن کی دعوت پر میں نے پہلی مرتبہ ذکر شہدائے کربلا کے حوالے سے آپ کے روبرو ہونے کی سعادتیں حاصل کی۔ میری مراد مرحوم الحاج فقیر محمد پٹیل، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی می برسائے، تمام مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں تمام اہلیان کھیرنا اور میرے تمام سامعین جو مجھے سننے کے لیے حاضر آتے ہیں، میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں۔ اللہ تماموں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ میرے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ ان 11 روزہ محافل ذکر حسین میں، محافل ذکر کربلا میں اسلام کی تاریخ کے کئی انوکھے اوراق آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچانے کی مجھے سعادتیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں نام حسین میں اور نام کربلا میں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبہ خاندان کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ کرب و بلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش کر گئے، مگر جس طرح سے ان کی ذات اسلام کے لیے برکتوں کا باعث تھا، مسلمانوں کے لیے شرف و عزت کا باعث تھی ان کی ذات، بیائی ہی اسی طرح آج بھی ان کے نام میں وہ برکت ہے، ان کے نام میں آج بھی وہ برکت ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت محرم شریف کے مقدس ماہ میں تاریخ کربلا کے تناظر میں اسلام کی تاریخ کے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہمیں سننے اور سنانے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح سے امام علی مقام کی ذات ایک مبلغانہ ذات، ایسا آپ کا نام بھی دین کا مبلغ ہے۔ انشاءاللہ کربلا کے حوالے سے ہمیشہ مجھ سے آپ سنتے آ رہے ہیں، اس مرتبہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے تک کربلا کے وہ اسباب اور وہ عوامل، وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے جن کی بنیاد پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی سرزمین پر تشریف لانا پڑا۔ آخر کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ اور دور حاضر کو جب ہم دیکھتے ہیں اس تناظر میں اگر گفتگو کی جائے تو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو تاریخ کربلا کی حقیقت سے آشنائی حد ضروری ہو چکی ہے۔ نواسۂ رسول، سبط پیمبر، جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال کچھ کم عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی آپ کا نام نامی حق کا استعارہ بن چکا ہے۔
امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی حق کا استعارہ بن چکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرب و بلا کی دھرتی پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے آئے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے حوالے سے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے بڑا اقتدار اور اس سے بڑا اعزاز جو بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہیں عطا کیا جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تاریخ کے ماتھے پر ایک کلنک ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ امام عالی مقام امام حسین اور شہدائے کربلا کے حوالے سے کوئی جھوٹ باندھا نہیں گیا ہے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کی قلعی تو انشاءاللہ کھلے گی، تاریخ کے مستند تاریخ کے اوراق، کتاب و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی پاسبانی کے لیے، اسلام کی حنا بندی کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، مذہب اسلام کی سرخروئی کے لیے، دین کی دعوت کو سمندر کے اس پار سے اس پار پہنچانے کے لیے کیسا معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذہب اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا آغاز کس انداز میں کیا تھا، یہیں سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز اس محفل سے کریں گے۔ آئیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں اور والہانہ انداز میں درود و سلام کی سوغات سرکار کے قدموں پر نچھاور کریں اور جھوم جھوم کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ دنیا میں کئی معاشرے وجود میں آئے، وجود میں آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ قومی ملت کی اصلاح کے نام پر کئی معاشرے پیدا ہوئے، لوگوں نے اپنا وقت گزارا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کئی اصلاحی تحریکیں اٹھیں، ایک زمانے تک اصلاح کا دعویٰ اور اصلاح کا کام کرتے رہے، لیکن ان اصلاحی تحریکوں، ان معاشروں کا نہ اب نام باقی ہے نہ ان کا اب کام باقی ہے۔ لیکن ٹھیک 1400 سال قبل اس خاکدان گیتی پر اس دنیا میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس نے پوری دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کر دیا، اور معاشروں کے نام مٹ گئے، ان کے کام بھی مٹ گئے، ان کی کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین سے تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، اللہ کی خلافت اور اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، نظام عدالت اور نظام انسانیت کو
مدینے سے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے جو معاشرہ آپ نے تشکیل دیا تھا وہ حیرت انگیز معاشرہ تھا. لوگ جوک در جوک داخل اسلام ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضور کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، عثمان غنی آئے، مختلف قبیلے کی، مختلف خاندان کے اور مختلف شہروں کے بلکہ مختلف ملکوں سے. بلال حبشہ سے آ رہے ہیں، سلمان فارس سے آ رہے ہیں، حضرت سعیب روم سے تشریف لا رہے ہیں. یہ معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے. اسلام کی حنا بندی کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ آغاز اسلام ہے. مٹھی بھر مسلمانوں نے محض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مذہب اسلام کی دعوت کو، اسلام کے نظام کو، انسانیت کے نظام کو پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے. اسباب کی قلت ہے، غربت اور افلاس کا عالم، لیکن یہ تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اپنی 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں آپ نے مدینے کی سرزمین پر ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی کہ آج 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہ معاشرہ اور اس معاشرے کا پیغام جو میرے محبوب نے تمہیں عطا کیا ہے، تیرے محبوب نے میرے محبوب نے دیا ہے، وہ قیامت تک چلتا رہے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دور دراز سے، دور دراز ملکوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف قبائل سے جوگ در جوگ تشریف لا رہے ہیں اور حضور کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، ان کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں. ان کی تعلیم کے ساتھ ان کی ٹریننگ بھی شروع کرتے ہیں. انہیں قرآن بھی سکھا رہے ہیں، نماز بھی سکھا رہے ہیں، روزہ بھی بتا رہے ہیں، حج کے احکامات بھی بتا رہے ہیں، پڑوسی کے حقوق بھی بتا رہے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، انسانیت کے بھی حقوق بتا رہے ہیں، نظام شہر کو بھی بتا رہے ہیں، نظام عالم کو بھی بتا رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر صحابہ کو اپنے جانثاروں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس جماعت کا تعارف کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، اے نبی کے جانثارو کنتم خیر امہ. ابو بکر قریب آؤ، تم خیر امت ہو. عمر قریب آؤ، تم خیر امت ہو. عثمان قریب آؤ، تم خیر امت ہو. علی تم قریب آؤ، امت میں سب سے بہترین تم ہو. اے صہیب قریب آؤ، اے ابو ذر غفاری قریب آؤ. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چن لیا ہے مقصد کے لیے، دین کے لیے. اور حضور نے ان کی تربیت بھی شروع فرما دی.
قرآن کہتا ہے، اللہ کا محبوب قرآن فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، حضور ان کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ یہ مدینے کی پہلی فصل بہار ہے، مدینے کی پہلی فصل بہار ہے۔ یہ معاشرہ جو مصطفیٰ نے تشکیل دیا ہے، یہ معاشرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس معاشرے کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کا معاشرہ ہے، یہ کائنات کے ان انسانوں کا معاشرہ ہے جن کے حوالے سے قرآن ناطق ہے، رسول کی حدیث ناطق ہے۔ یہ کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تعلیم بھی فرما، حضور پڑھا رہے ہیں۔ پڑھانے والے کون ہیں؟ حضور۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن کی آیتوں کو سنا بھی رہے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو منور بھی کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو علم اور حکمت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ میرے قریب آؤ، اپنے نبی سے علم حاصل کرو، اپنے نبی سے تزکیہ قلب حاصل کرو۔ تمہیں دین کا کام کرنا ہے، تمہیں قرآن کی آیتیں مجھ سے لینی ہے، تمہیں توحید کا پیغام مجھ سے لینا ہے، تمہیں رسالت کا پیغام مجھ سے لینا ہے، اللہ کی ربوبیت کے احکامات تمہیں مجھ سے لینے ہیں، تمہیں شرک اور کفر کے احکامات مجھ سے لینے ہیں، اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، میری امت کے درمیان تم واسطہ ہو، میری امت کے درمیان تم واسطہ ہو۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ صحابہ کرام کا رسول اللہ کی بارگاہ میں مختلف قبائل سے، مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف دیہاتوں سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان سے شرفیاب ہوئے۔ نماز پڑھنے والا نمازی، روزہ رکھنے والا روزے دار، حج کرنے والا حاجی، قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری، تقریر کرنے والا مقرر، اور نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں کرنے والا نام سے موسوم کیا جاتا ہے، مگر محض کسی نمازی کو صحابی نہیں کہا جاتا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا، اور ہر حج کرنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا، بلکہ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من رآہ او من لقیہ ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم وآمن بھی ومات علی الاسلام، صحابی وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے رسول اللہ کی زیارت حاصل کی، جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ تو کیا یہ مدینے کی سرزمین پر جس معاشرے کی تشکیل دی جا رہی ہے، بنیاد رکھی جا رہی ہے انسانیت کی رہبری کے لیے، تو کیا یہ ایک اتفاقی چیز تھی؟ نہیں، صحابہ کرام کا انتخاب یہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب نہیں تھا۔ صحابہ کرام عام انسانوں کے عام افراد نہیں ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھا، سب سے بہترین قلب، سب سے بہترین دل اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے ابھی، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے
تمام قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، اللہ نے تمام دلوں کو، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے، اللہ نے تمام دلوں کو اللہ نے دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے تمام دلوں میں سب سے بہتر قلب میں نے جو پایا وہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو پایا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فاصطفاہ لنفسہ، اللہ فرماتا ہے محمد کے دل کو جب میں نے تمام دلوں سے بہتر پایا فاصطفاہ لنفسہ، تو اپنے لیے اسے چن لیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور حضور تاج شریعت فرماتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، مصطفی ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو ایک بنایا آپ ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، فاصطفاہ لنفسہ، فاصطفاہ، اس جملے پر غور کریں، یہ جملہ حدیث پاک کا جملہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں سے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے چنا۔ اب اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے تاج شریعت کا قلم جھوم جاتا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ تو تاج شریعت علیہ الرحمٰن نے یہ اپنے اشعار میں جو ترجمانی کی ہے حدیث پاک کے اس ٹکڑے کی ترجمانی کی ہے۔ مصطفی ذات یکتا آپ ہیں۔ لیکن اگر کسی مفتی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اس کے اپنے ذہن کا قصور اور فتور ہے۔ اور پھر حیرت کی تو بات یہ ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں 20 سال سے فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہا ہوں، فتاوی رضویہ شریف 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو 20 سال سے جو فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہا ہے اور تاج شریعت کا اسے یہ شعر اور یہ مصرع سمجھ میں، جسے معلل بالاغراض کے ساتھ عوامی سطح پر غلط انداز میں اس کی تعبیر جو ہے پیش کی گئی، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور پہلے تو مفتیان جو محتاط ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی شعر کے حوالے سے جب باز پرسش کی جاتی ہے نا تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ناطگو شاعر کون ہے، ناطگو شاعر کون ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ وہ خانوادہ، بریلی شریف کا خانوادہ، امام اہل سنت کا گھرانہ، یہ وہ گھرانہ ہے کہ کوئی بات نوکے قلم پر لانے سے پہلے، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں ہو، اسے شریعت کے ترازو میں تولا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کے آئینے میں اسے پرکھا جاتا ہے، ٹٹولا جاتا ہے، جب جا کے اسے عوام کے حوالے کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے حوالے سے امام اہل سنت کے بالخصوص قلم کے حوالے سے ارباب علم و حکمت فرماتے ہیں اللہ نے امام اہل سنت کو وہ قلم عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اور داغ دہلوی جیسا استاد شاعر گواہی دیتے ہوئے نظر آتا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو بارگاہ رسول کے مقبول شاعر ہیں، شاعری تو ان کی گتی میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سرکار مفتی اعظم مفتی عالم، اللہ اکبر، پھر علامہ حسن رضا بریلوی، کیسے کیسے کوہنا مشق اور استاذ شاعر، اور انہی کے پرتو، انہی کے جانشین
حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ جو اشعار کہے ہیں وہ اسی حدیث پاک کی اس جز کی ترجمانی ہے، فاصطفاہ لنفسہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے یہ کہنا بابا کہ اختر رضا کا شعر ہے، اختر رضا ایسے ہیں، اختر رضا ویسے ہیں، تو بابا حیرت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں 20 سال سے فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہا ہوں اور اس کے حوالے دے رہا ہوں، خدمات انجام دے رہا ہوں، اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ حضور تاج الشریعہ، حضور سرکار سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو طرز تخاطب ہے، قلم میں جو ان کے ادب ہے، جو احترام ہے، بڑے تو بڑے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ سرکار حضور سرکار سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹوں کو بھی جب مخاطب کرتے ہیں تو القابات کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں، انہیں تعظیم کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ اصاغر نوازی ہے، یہ ادب وہ ادب ہے جو صحابہ سے حاصل کیا گیا ہے، یہ وہ ادب ہے جو اہل بیت اطہار سے حاصل کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بڑوں پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے فاصطفاہ لنفسہ تشکیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے۔ اس کے بعد حضور کی حدیث کے کلمات یہ ہیں کہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد صحابہ کرام کے دل کی طرف دیکھا تو اسے تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین پایا۔ اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو میری صحابیت کے لیے چن لیا کہ قیامت تک کے بندوں میں ان سے بہتر حق کے صحابیت ادا کرنے والے کوئی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں آج سے 1400 سال پہلے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا جو انتخاب ہوا ہے وہ انتخاب ازل میں ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام دل کے اعتبار سے ان سے بہتر دل میں نے کسی کے نہیں پائے۔ میرے محبوب کی وفاداری کے لیے ایسے دلوں کی ضرورت ہے، میرے محبوب کی تابعداری کے لیے ایسے دلوں کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ صحابہ کرام کا انتخاب یہ کل کے قدرت کا انتخاب ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا قیامت تک کسی کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر آؤ، عمر آؤ۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سیکھ رہے ہیں، نماز بھی لے رہے ہیں، روزہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور مزے کی اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ہم تو صرف دیکھیں نا، یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، مسائل پڑھ رہے ہیں، کتابوں کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ صحابہ کرام کی عظمتوں پر قربان جائیں کہ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نبی انہیں سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ صحابہ قرآن سیکھ بھی دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور صاحب قرآن کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ نماز بھی سیکھ رہے ہیں، آپ روزہ بھی سیکھ رہے ہیں، ساتھ میں اللہ کے رسول کو آپ روزہ رکھتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرما کر ایسی بلندی پر پہنچایا کہ قرآن میں اللہ گواہی دیتا ہے،